ہاں میاں صاحب نے فرمایا میٹھا میوا بیری دیوے تے مڑ بھی وٹے کھاویں دین سلام نو منن والا مڑ بیری بن جاوے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسائیڈ اسٹوری کے ساتھ میں محسن بلال۔ آج میں جس ہستی کے ساتھ موجود ہوں کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، بڑی مشکل سے انہوں نے مجھے ٹائم دیا ہے، لیکن ٹائم دے دیا ہے۔ مدنی صاحب بہت شکریہ۔ مدنی صاحب آج کل آپ کی کیا مصروفیت ہے؟ باقی باتیں بعد میں کرتے ہیں۔ بس میرا چند آج کل تو افطاری پروگرام اور شیطان لاک ڈاؤن ہے آپ کی نظر میں؟ آج کیونکہ وہ اس کے چیلے نہیں لاک ڈاؤن، شیطان جو ہے وہ میرے نبی نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کریم دوزخ کے دروازے بند کر دیتا ہے اور شیطان کو جو ہے نا جکڑ دیتا ہے۔ تو مدنی صاحب چیلے کون سے ہیں ان کے؟ چیلے بس یہی ہے، وہ جو بھی انسان اس کی بات مانے، اس کو کاپی کرے، اس کے انڈر رہے، وہ اس شیطان کے چیلے ہوتے ہیں۔ تو کچھ چیلیاں بھی ہیں؟ انسان نما وہ بھی دونوں ہی، وہ دیکھیں نا جب انسان کا لفظ آئے گا تو وہ چیلیاں بھی تو انسان ہی ہیں۔ آپ اپنے فینس کو میرے چندہ یا میرے چاند کہتے ہیں، یہ ڈاکٹر طاہر القادری سے آپ نے لفظ لیا ہے، وہ بھی چندہ اور چاند کا لفظ نہیں، وہ چندہ کہتے ہیں، میں اپنے پنجابی چ کہنا میرا چند، میرا مکھن، میری ملائی، اور ہر ایک کو بولتا ہوں پیار سے۔ مدنی صاحب علماء کرام کی کیا مثلا اب چونکہ ایشو ایسا ہے کہ آپ سے سوال کرنا پڑ رہا ہے، کیا علماء کرام کو حاکم وقت کے دربار جانا چاہیے، حاضری دینی چاہیے؟ کیا کہیں گے آپ؟ علماء کا کام کیا ہے؟ دیکھیں حاکم وقت کے دربار میں جانا کوئی قباحت نہیں ہے، مگر وہاں جا کر ان کے اپوزیشن بات کرنی یہ ضروری ہے۔ یعنی اگر وہ غلط کوئی کام کر رہا ہے تو اس کے سامنے وہ میڈیا میں بھی آئے اور اس کے سامنے بھی کہے، پھر تو بالکل ٹھیک ہے۔ اگر وہاں جا کر ان کی خوشامدی کرنی ہے تو وہاں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ عالم جو ہے اس کے حضرت امام مالک 40 سال مدینہ طیبہ میں حضور کے مصلی پہ امامت کی، تو جب بھی والی مدینہ آتا تھا تو ان کے دروازے پہ آتا تھا، وہ 40 سال میں ایک دن بھی والی مدینہ کے دفتر میں نہیں گئے۔ تو مدنی صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو بھی لگتا ہے کہ میڈیا سارے جھوٹا ہے؟ نہیں، دیکھیں میڈیا جو ہے، صحافت جو ہے وہ معاشرے کی آنکھ ہوتی ہے، تو یہ تو کوئی بھی آدمی کسی کے بارے میں رائے قائم نہیں کر سکتا کہ فلاں محکمہ سارا ہی جھوٹا ہے، وہ تو پھر محکمہ ہی نہیں بچے گا۔ اس لیے کچھ جھوٹے بھی ہوتے ہیں، کچھ سچے بھی ہوتے ہیں۔ ہمیں زیادہ تر جو ہیں لوگوں کے بارے میں بدگمانی نہیں پھیلانی چاہیے، اچھے گمان رکھنے چاہیے کہ میرے سے سب اچھے ہے۔ تو آپ اگر اس کا جواب دینا چاہیے مولانا صاحب، جب ہم میڈیا والوں کو کوئی بڑا عالم دین آ کے سکرین پر یہ کہہ دے کہ یہ جھوٹے ہیں، باقی جو حاکم وقت ہے اسے اجرا ہوا چمن ملا ہے، تو کیا تاثر پبلک میں جاتا ہے؟ جب آپ نے بھی یقیناً یہ کلپ سنا ہوگا، آپ کو دکھ ہوا یا خوشی ہوئی کہ اچھا مولانا طارق جمیل نے لتاڑا ہے میڈیا کو؟ نہیں، دیکھیں میں تو میڈیا کے بارے میں یہی نرم گوشہ رکھتا ہوں کہ میڈیا والے بیچارے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے اپنی جان کو ایک خطرے میں ڈال کر کسی کے اندر والی بات کو میڈیا کے سامنے لاتے ہیں، لوگوں کے سامنے اس کا اصل چہرہ لاتے ہیں، تو یہ بڑے بڑے جگیرداروں کی جو ظلم ہے وہ سامنے لاتے ہیں۔ تو اس لیے میں نے پہلے ہی عرض کر دیا ہے کہ بدگمانی جو ہے نا وہ اسلام نے منع کیا کہ کسی کے بارے میں رائے قائم 3 چیزوں سے کر سکتا ہے انسان، یعنی کسی کو سچا جھوٹا کہنا ہے، پہلے ان سے رشتہ داری کرے، دوسرا اس سے سفر کرے، تیسرا اس سے کاروبار کرے، پھر دیکھے کہ یہ انسان کیسا ہے، پھر اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ کبھی مولانا طارق جمیل سے ملاقات ہوئی یا؟ جی میری ایک ملاقات ان سے ہوئی ہے، میں تو ان کو اچھا عالم دین سمجھتا ہوں، مگر اگر ان کی بات سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے تو میں بھی ان کی طرف سے سوری کروں۔ مولانا صاحب جب یہ عمران خان کی حکومت وجود میں آئی تو ہم نے دیکھا کہ آپ چند ایک ان عالم دین میں سے تھے جنہوں نے تنقید کرنا شروع کیا، اور وہ باتیں آج سچ ثابت ہو رہی ہیں۔ آئندہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان ڈیلیور کر پائے گا یا نہیں؟ یا دیکھیں جی، اس نے بڑی بڑی باتیں کی ہوئی تھی کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، یہ میں کر دوں گا، وہ کر دوں گا، کروڑوں کی باتیں کی تھی کہ میں کروڑ نوکریاں دوں گا، یہ تو اب آپ نے سامنے دیکھ ہی لیا ہے۔ پنجابی کے اندر کھودیا پہاڑ نکلیا چوہا، لوگوں نے امیداں بڑیاں لائیاں سی، مگر آپ دیکھ لیں آگے آگے دیکھو ہوتا کیا۔
یہ اجڑا چمن نہیں ملا. میں تو مولانا صاحب جب آپ جیسے عالم ایک سچی بات کرتے ہیں تو ایک بریگیڈ انہوں نے سوشل میڈیا پہ پالی ہوئی ہے جو گالم گلوچ پر اتر آتی ہے. آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے, کھل کے بات کر رہا ہوں. ہاں جی, تو کیا پیغام انہیں کچھ پیغام میں انہاں چنّاں نوں پیغام دواں گا جڑے فیس بک تے گالیاں کٹتے ہیں نا. انہاں چنّا جب وہ مولانا صاحب جاتے تھے نا نواز شریف کے پاس, تب یہی پی ٹی آئی والے ان کو گالی دیتے تھے. تو اب ان کی خوشامد میں لگے ہیں. تو میں تو کہتا ہوں کہ کسی عالم کو بھی گالی نہیں دینی چاہیے. دوسرا, اگر وہ کرتے ہیں نا اس طرح, جو دکان دے اندر ہوئے وہ دے بیچارہ کتھوں دے تینوں لال محمد تے کولے ویچن والا. اج کل پھر پاپولر حریم شاہ بھی ہوئی ہے. حریم شاہ نے کہا جی کہ میں شادی اور نہ کراں گی جیڑا کوئی مولانا طارق جمیل ورگا ہوئے. تو تسی کی کہو؟ میں اس پہ کوئی کمنٹس نہیں دینا چاہتا. وہی جیڑا اپنے مفتی کبھی چند کوئی پیغام دو گے؟ جی, وہ مفتی صاحب بہت احترام کے لائق ہیں, میرے چند ہیں, میرے مکھن ہیں. ان کا اپنا انداز ہے, تو میں کسی کے انداز پہ کبھی تنقید نہیں کرتا. وہ ہاں, رابطہ میرے دوست ہیں, بڑے اچھے دوست ہیں. اور مفتی صاحب کو میں کہتا ہوں کہ آئی سلوٹ یو, میرا چند مفتی عبدالقوی صاحب. حریم شاہ نے کوئی پیغام دے دو؟ نہیں, وہ میں کسی کو ان کو بھی بتاؤں, وہ میری ایک پاکستانی اور کلمے والی بہن ہے, اور میں نے سنا اس کے پاس دینی تعلیم بھی ہے. تو وہ بہت اچھی جو ہے نا ان کی زندگی. اب وہ کہتی ہیں کہ میں جو دین کی طرف لوٹنا چاہتی ہوں, تو کسی کا ماضی نہیں بیان کرنا چاہیے, اس کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس کا مستقبل اچھا ہو جائے. تو وہ میری بہن ہے, میں اس کو بولتا ہوں کہ آپ جہاں بھی گفتگو کریں, آپ کی گفتگو سے دین اسلام کو کوئی نقصان نہ ہو. مولانا لاسٹ میں کوئی کلام میاں محمد بخش کا جو پنجابی ہاں, میاں صاحب نے فرمایا, میٹھا میوا بیری دیوے تے مڑ بھی وٹے کھاویں, دین اسلام نو منن والا مڑ بیری بن جاوے. مولانا صاحب لاسٹ میں یہ پنجابی چون دو سوال نے, جہاں ٹرماں تسی استعمال کیتیاں سوشل میڈیا تے, یہ تمہیں اندازہ سی کہ میں اس طرح دا بولاں گا تے میں پاپولر ہواں گا, یا یہ حقیقتاں تسی بیان کردے رہے ہلکے پھلکے انداز دے؟ جدو سوشل میڈیا نہیں ہوئی سی میں ادو بھی انج بیان کرنا سی. تو آدمی ہٹ تب ہوتا ہے جب وہ کیمرے پہ آ جائے, اسکرین پہ آ جائے. تو میں تے شروع تو ایک چیزاں بیان کرنا ہے جدوں دی تقریر کرن لگا, یعنی اس طرح ہی لوکاں نوں مزاح دے رنگ دے وچ کوڑی گل بھی میٹھے طریقے نال سمجھا دینا. تو ہن ذرا یہ بھی سوشل میڈیا تے ہائی لائٹ ہو گیا, تو عزت ذلت اللہ دے ہاتھ 'چ. یہ اگر میں فیمس بھی ہویا تو میں اپنے آپ کو کوئی غرور تکبر 'چ نہیں لیا, میں ہن بھی سب نال انج پیار کرنا جویں پہلے کرنا. رمضان دا کوئی لاسٹ پیغام کہ تسی؟ رمضان دا یہی پیغام ہے میرے چنوں, رات اللہ دی عبادت کریا کرو, یہ دن دوبارہ نہیں آنے. اور رات نو چوری بجلی لگا کے کنڈے لگا کے کرکٹ نہ کھیلو. ویسے جی مفتی صاحب کی باتیں آپ نے سنی, بہت مشکل سے انہوں نے ٹائم دیا, لیکن یہ یاروں کے یار ہیں اور یاروں کے کہنے پہ مجھے انہوں نے ٹائم دیا, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مفتی صاحب کا رمضان میں صرف یہی پیغام ہے اپنے چند اپنے مکھنوں کے لیے کہ گھروں میں رہیں. اللہ حافظ. ہے بھی چانوں راضی. بہت شکریہ.